آپ کو بتا دیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا بھاگا، ابا اس کا ابو جہل قتل ہو گیا۔ ابو جہل جب قتل ہو گیا نا اس میں بدر میں قتل ہو گیا، حضرت اکرمہ بھاگا۔ حضرت اکرمہ یہاں سے سمندر کا سفر کر رہا تھا، سمندر میں جا کر کے کشتی پہ بیٹھ گیا تو کشتی والا جب کشتی چلا کر کے چلے گئے، موجیں اس قسم کی آ گئیں تو کشتی والے نے کہا کہ آج دریا اس طرح مست ہے، سمندر مست ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، اللہ کو پکارو، اللہ بچا دے، اللہ بچا دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا یہ کون سا اللہ ہے؟ اسی پر تو میرا باپ مارا گیا، اسی پر تو میرا باپ، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے، سارا اسی سے مانگو، سمجھے؟ اسی پر کشتی والے نے کہا، ملاح نے، جس کو ناخدا کہتے ہیں، ڈرائیور، کپتان، اس نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے اس قسم کی مصیبتوں میں یہ ہے کہ سوائے اللہ کے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور قرآن نے خود بھی کہا کہ کافر اسی طرح کرتے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موج آتے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، ان کو یقین ہو جاتا کہ اب ہم گھیرے میں آگئے، دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خشکی میں چلے جاتے تو اب یہ ہے کہ اللہ کو اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وہ اسی طریقے پر واپس کتے کی پوچھیں واپس شرک کرنے لگتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ حضرت اکرمہ واپس ہو گیا، کہا کہ جب پوری دنیا کا تجربہ یہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں کوئی ہمارا لات اور عزا کام نہیں آتے، بلکہ لات مارتا ہے وہاں پر، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں کرتا، لات مار کر کے اس کو یہ کہ اللہ کا بھلا کرے غرق کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جا کر کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اڑے تسی تھے ہو یا کسی اور علاقے میں، تو کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے مسائل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ پوری دنیا میں سمجھے بھائی جان، ہندوستان والوں کو اللہ جزائے خیر دے بہت کم ہی، دارالعلوم دیوبند اور اسی طرح مختلف سہارنپور، ڈھابیل، کہاں جب ہم باہر ملک میں جاتے ہیں، قسم خدا کے حج کے موقع پر، عمرہ پر میں جاتا ہوں، جم گٹا جمع ہوتا ہے ہندوستانیوں کا، جم گٹا جمع۔ ہمارے علاقے کے سردار ہیں، یہاں ہب چوکی میں ملاقات ہو گئی، میرے دعوت کسی اور نے کی تو وہ ضرور آ گیا مجھ سے ملنے کے لیے۔ ارے بابا یہ سردار اتنا بڑا آدمی، یہ سرکاری آدمی، یہ کیسے افسر مجھ سے ملنے آ گئے؟ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، میں خود مینگل ہوں، لیکن میں حج پہ گیا تھا، وہاں پر ہندوستان کے علماء تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، کسی ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ میں بلوچستان پاکستان سے آیا ہوں۔ کہا کون سی زبان ہے؟ میں نے کہا بلوچ ہوں، مینگل ہوں۔ ہاں آپ مینگل ہے؟ کہا مینگل؟ کہا وہ ایک مولوی منظور مینگل ہوتا، اس کو جانتے ہو؟ کہتے میں نے آپ سے ملاقات بھی نہیں کی۔ تو میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، جھوٹ بول، سمجھا؟ کہتے انہوں نے میرا احترام کیا، مجھے کھانا کھلایا، ہوٹل میں میرا پیمنٹ کیا۔ آج شرم کے مارے کہ ہندوستان کے لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم آپ کو ادھر جانتے نہیں ہیں۔ آج میں نے کہا کہ کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو جواب تو دے دوں، آ کر کے آپ کو دیکھ تو لوں، سمجھے؟ میں نے کہا شکر ہے۔ لندن میں ایک ڈاکٹر ظالم اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے میرے آنکھوں کے چیک اپ کی، جو مجھے بتایا کہ یہ ایک چیز، اتنا ماہر تھا، مسلمان تھا، انڈیا تھا، سمجھے؟ وہ ساتھی بتا رہے کہ 250-300 پاؤنڈ صرف اس کی چیک اپ ہے، 250-300 پاؤنڈ، جو آپ کے لاکھ روپے بنتے، لاکھ روپے آپ کے صرف اس کی چیک اپ ہے، سمجھے؟ میں بھی گیا، اس نے آدھا گھنٹہ مجھے روک کے رکھا، مجھے چومتا رہا، اور یہ کہ اللہ کو چیک اپ کیا، اور مجھے یہ چشمہ بھی اس نے دیا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بات آپ کو بتا۔ میں نے کہا کہ بھئی وہ فیس کہنے لگے فیس آپ پہ قربان ہے، میں آپ کا مرید ہوں، اور حج کے موقع پر آپ نے جو مینا میں بیان کیا، مزدلفہ میں مسلسل آپ کے بیانات سنتا رہا ہوں، میں تو وہاں لوگوں میں موجود تھا جہاں پر آپ کا مینا میں بیان ہو گیا، میں تو آپ کا مرید ہوں، اور مرید پھر یہ کہ کیا ہے، مرشد سے پیسے کس طرح لے لے؟ میں نے کہا یا اللہ مرید ہو تو ایسا ہو نا، سمجھے؟ مرید ہو تو ایسا، مرید ملے تو اس قسم کا۔ وہ خیبر پختون کے اندر، خیبر پختون میں ایک آدمی کیا ہے، ایک آدمی مر گیا، سمجھے؟ ایک خان مر گیا، اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب روتا ہے، سمجھے بھی جان، مولوی صاحب روتا ہے، اس سے پیسے لیتا تھا، اور اس کے بچوں نے بڑا پیسہ دے دیا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب کو بڑا پیسہ دے دیا۔ مولوی صاحب دعا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو اس طرح موت نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اسی قسم کی موت نصیب۔ ہر الو کا پٹا بے غیرت آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا، کہتا ہے میں بھی مرتا ہوں،
ہر ایک آدمی مرنا سیکھو تو خان صاحب سے سیکھو، سمجھے؟ اس لیے کہ خان صاحب کے بچوں نے پیسے دیا چاہتا۔ ہمارے بلوچ جب سمندر میں غرق ہو جاتے نا، جب ان کے غرق ہوتے وقت پھر یہ کہ وہ سب کچھ جہاز کو چھوڑ دیتے، دیکھتے جہاز کا انجن خراب ہو گیا، غرق ہو گیا، یا جہاز کے اندر آگ لگ گئی، تو یہ بلوچ پھر یہ کہ چھلانگ مارتے سمندر کے اندر، سمندر میں، اور سمندر کا پانی پیتے ہیں۔ پہلے پانی پیتے کہتے کہ سمندر نی تو شرم پکن، سمجھے؟ اب سمندر شرم کرو، ہم تمہارے پناہ میں آ گئے، ہم نے ہر طرف سے سب کو چھوڑ دیا، اب تمہارے پناہ میں آ گیا۔ اور پٹھان اور بلوچ کے پناہ میں کوئی آ جاتا ہے تو پھر جتنا بھی چور بھی ہو آپ کے گھر میں آ جائے تو وہ گھر والا کہتا ہے کہ میرے پناہ میں آ گیا، اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، یہاں سے میں نکالوں گا ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ تو ہمارے بلوچ جب غرق ہوتے ہیں نا، غرق ہوتے ہیں، کہتے ہیں دریا نی تو شرم پی کریں، ابھی تو شرم کر، میں تی پناہ تو کہت کو، سمجھے؟ ہم آپ کی پناہ میں آ گئے، اے دریا شرم کر لے۔ وہ کچھ گھونٹ پانی پی لیتے سمندر کی کھارا، اور 3 دن تک مرتے نہیں ہیں، 3 دن تک ان کا یہ تارنا نہیں ہے، بس اس طریقہ پر رہتے ہیں، سمجھے؟ اگر کوئی جہاز، چونکہ جہازوں کے روٹ ہوتے ہیں، اسی روٹ پہ جائے 3 دن 3 رات میں، تیسرے دن میں تو بالکل نڈھال ہو جاتے۔ ادھر ہمارے بلوچوں نے ان کے جہاز جا رہا تھا تو دیکھا کہ کس طرح ہو رہا، غرق ہو رہا پھر اوپر آ رہا، غرق ہو رہا پھر اوپر ہو رہا، تو بلوچوں نے جہاز روک لیا۔ بڑے بڑے کارگو کے ان کے جہاز ہوتے ہیں، آپ کے مسجد جتنے ان کے جہاز ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو ایسے اوپر نیچے، وہ ایک بلوچ نے کل آپ کے لیے کھجوریں بھیجی ہے، لیکن وہ رمضان میں آپ کو ملیں گے، سمجھے بھیجیں؟ ہاں یہ اچھی بات ہے، سمجھے بھیجیں؟ دیکھیں اس کی ایمان کی بات ہو گئی، سمجھے؟ ایمان کی بات، سمجھے؟ اس کو رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے؟ تو یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ حضرات آگے جہاز آگے، تو دیکھو بندہ اس طرح ہو رہا، تو اس کو انہوں نے اٹھا لیا، اٹھا کر کے اپنے جہاز میں اس کو رکھا، اور دوائی اس کے منہ میں یہ ہے کہ ٹپکا دی، دوائی ڈالتے 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 اب چند گھنٹوں کے بعد تھوڑا سا وہ حرکت کر رہا ہے، پھر کچھ طاقتور چیزیں اور غذائیں اس کے منہ میں ڈالتے ڈالتے 2-3 دن کے بعد وہ گفتگو کرنے لگا۔ گورا تھا، برطانیہ سے، کہا کہ خصوصی قسم کی جہاز جس میں 2-3 بندے بیٹھتے ہیں، گولی کی طرح وہ دوڑتا ہے، میں خود گیا ہوں ان میں، سمجھے؟ سمندر کا سفر میں نے کیا، تو کہا اس میں بیٹھا میں اور میری بیوی دنیا کے عیاشی کر رہے تھے، لیکن موج آ گیا اور وہ غرق ہو گیا، بیوی بھی غرق ہو گئی، لیکن مجھے تیرنا آتا تھا۔ یہ 3 دن سے یہ کہ اتنا ماہر تھا وہ گورا، اور ابھی میرے آدھا گھنٹے میں پونے گھنٹے میں اگر آپ نہ پہنچتے، میری زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں۔ بلوچوں نے اس کو دوائی موائی کیا، علاج کیا، اس کو ٹھیک کیا، لیکن وہ گورے کا بچہ پھر یہ کہ برطانیہ چلا گیا۔ بلوچوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ویزا بنا کر کے بڑے ان کے چیدے وہاں جا رہے، وہ سال میں 2-3 مرتبہ۔ دوستو یہ تھے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم، جن کو آپ حضرات ابھی سن رہے تھے۔ اگر حضرت کا بیان اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔